بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت پانچویں کے اردو کتاب چیپٹر نمبر 11 کا 4 ویڈیو کلاس لے کر میں آپ ان کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ تو آج ہم 4 ویڈیو کلاس میں تمام جماعت پانچویں کے طالب علموں کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو آپ دھیان سے دیکھیں میرے عزیز اسٹوڈنٹس، کل ہم تھرڈ ویڈیو میں یہاں تک پڑھائی کیا گیا تھا، تو آج ہم یہاں سے شروع کرنا ہے، ہمارا سبق جو وہ کنٹینیو رکھنا ہے۔ اسی شام کو اچانک گھر کے اندر سے چچی اور ان کے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اسی شام کو اچانک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حذاق دوڑ کر اندر گیا، دیکھا کہ چچی کا ایک لوتا لڑکا فیاض بری طرح تڑپ رہا ہے۔ تو وہ دوڑ کے اندر چلا حذاق نے دیکھا چچی کا ایک لوتا لڑکا فیاض، جس کا نام فیاض ہے، وہ بری طرح تڑپ رہا ہے۔ چچی اور ان کے بیٹیاں بے تحاشا رو رہی ہیں۔ رونے کی آواز سے آس پاس کے لوگ بھی گھر میں جمع ہو گئے، اور اس رونے کی آواز سے ہمسائے کے لوگ بھی ان کے گھر میں جمع ہو گئے۔ چچی نے بتایا کہ فیاض مٹھائی بہت کھاتا ہے، دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور چچی نے بتایا کہ فیاض نے زیادہ تر میٹھا چیزیں کھاتے تھے اور ان کے دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہا ہے۔ فیاض چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اور وہ چلا کر رو رہا تھا، شور کر رو رہا تھا، بے تحاشا مچل رہا تھا۔ رونے پیٹنے سے آواز بیٹھ گئی تھی، آنسو خشک ہو گئے تھے، اس کی حالت ہر لمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اس سے بے ہوشی ہونے لگی تھی۔ تو آخر وہ بہت روتے اس کی آواز بیٹھ گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے، ان کی حالت ہر وقت خراب ہوتے جا رہی تھی۔ اب تو اس سے بے ہوش ہونے لگی۔ کون؟ فیاض کی حالت دیکھ کر چچی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بچانا مشکل ہے۔ سبھی لوگ پریشان تھے، سبھی کو بچے سے ہمدردی تھی، اور فیاض کی اس حالت کو دیکھ کر چچی بہت محسوس ہو رہا تھا اس کا بچنا بھی مشکل ہے۔ سبھی لوگ پریشان تھے اس بچے کی ہمدردی کو دیکھ کر۔ سورج غروب ہو چکا تھا، گاؤں میں دور تک کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اور سورج ڈوبتے چلے گیا، لیکن گاؤں میں دور تک کوئی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے نہیں تھا۔ چچی ہاتھ جوڑ کر سب سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کے لیے کچھ کرو۔ اتفاق سے اسی طرف گاؤں کے بزرگ چمن چاچا نکل آئے، اور ہر ایک کے ساتھ جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ میرے بچے کو بچا۔ اور اتفاق سے گاؤں کے بزرگ چمن چاچا نکل آئے۔ چاچی انہیں دیکھ کر زور سے رونے لگی۔ چمن چاچا نے سارا ماجرا سن کر کہا، اور اس چچی کی ان کی کہانی، ان کی قصہ کو سنا کر بیٹی گھبراؤ نہیں۔ چمن چاچا نے کہا، یہ قصہ سارا سنانے کے بعد، بیٹی آپ ڈرو مت، اب گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ بڑا کرساز ہے۔ ڈاکٹر نہیں تو کیا ہوا، تمہارے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایک نعمت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑا کرساز ہے۔ آپ کی گاؤں میں، آپ کی ہمسائے میں، یا آپ کی گاؤں میں ڈاکٹر نہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے نعمت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چمن چاچا کا منہ دیکھنے لگے۔ چمن چاچا بولیے، ہاں میرے بچوں، ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں،
ہم جو قدرت کی چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہا ہے، اسی لیے طرح طرح کی بیماریاں ہمیں چکٹ رہی ہے۔ یہ دیکھو، یہ نیم کا درخت ہے جس کے پتیاں، پھول، پھل، چھال، ہر ایک چیز نہ جانے کتنے امراض کا علاج ہے۔ دیکھو بھائی، بہت سی بیماری کو رفع کر سکتی ہے، امراض کا علاج کر سکتا ہے کہ آپ کے سامنے نیم کا ایک درخت ہے جس کے پتے، پھول، پھل اور اس کی چھال کھانے سے بہت سے امراض کی علاج ہو جائے اور ٹھیک ہو جاؤں گے۔ اس بچے کے دانت کا یہ موذی کیڑا بلا اس کے سامنے کہاں ٹھہرے گا؟ یہ کہہ کر جمن چاچا نے نیم کی کچھ پتیاں اور تھوڑی سی چھال لے کر پانی میں ابالنے کے لیے کہا، اور جمن چاچا نے کہا، دیکھو آپ کی ایسے جو دانتوں میں کیڑے لگی ہوئی ہے وہ سارا ٹھیک ہونے والی ہیں، وہ کبھی نہیں ٹھہرنے والا ہے۔ تو چاچا نے کہا، جمن چاچا نے کہا، نیم کے کچھ پتے اور تھوڑی سے چھال لے کر پانی میں ابالنے کے لیے کہا۔ پھر کچھ پتیوں کا لیمپ بنا کر بچے کے دانتوں میں لگا دیا اور اطمینان سے انتظار کرنے لگے۔ پڑوس کے ایک بچے نے پوچھا، جمن چاچا کیا نیم بہت فائدہ مند چیز ہے؟ اور یہ سارا چیزیں لینے کے بعد انتظار کرنے لگے۔ اور پڑوس یعنی ہمسائے کے ایک بچے نے پوچھا جمن چاچا سے، کیا یہ نیم سے بہت سے فائدہ مند چیز ہے؟ ہاں بیٹا، نیم کی مسواک کرنے والوں کے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ نیم کی مسواک کرنے والے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے، منہ کی بیماری نہیں ہوتی، اور ہاضمہ میں درد اور ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ اس کے پتیوں کو کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، جھجھک، خراش، سفید داغ جیسے مہلک امراض نہیں ہوتے۔ یہ شوگر کے مرض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور اس بچے کو کہا، یعنی جمن چاچا نے، بیٹے منہ کی بیماری نہیں ہوتی اور ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، اس کے پتیوں کو کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، جھجھک، خراش، سفید داغ جیسے مہلک امراض نہیں ہوتے۔ یہ شوگر کے مرض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ٹھیک عزیز اسٹوڈنٹس، آپ ایک بار پھر سے دیکھیں۔ اسی شام کو اچانک گھر کے اندر سے چچی اور ان کے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت دوڑ کر اندر گیا، دیکھا کہ چچی کا اکلوتا لڑکا فیاض بری طرح تڑپ رہا ہے۔ چچی اور ان کی بیٹیاں بے تحاشا رو رہی ہیں۔ رونے کی آواز سے آس پڑوس کے لوگ بھی گھر میں جمع ہو گئے۔ چچی نے بتایا کہ فیاض مٹھائی بہت کھاتا تھا، دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ فیاض چیخ چیخ کر رو رہا تھا، بے تحاشا مچل رہا تھا، رونے پیٹنے سے آواز بیٹھ گئی تھی، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس کی حالت ہر لمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی، اب تو اس سے بے ہوشی ہونے لگی تھی۔ فیاض کی حالت دیکھ کر چچی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بچانا مشکل ہے۔ سبھی لوگ پریشان تھے، سبھی کو بچے سے ہمدردی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور گاؤں میں دور دور تک کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ چچی ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے کہہ رہی تھیں کہ میرے بچے کے لیے کچھ کرو۔ اتفاق سے اسی طرف گاؤں کے بزرگ جمن چاچا نکل آئے۔ چاچی انہیں دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ جمن چاچا نے سارا ماجرا سن کر کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کرساسی، ڈاکٹر نہیں تو کیا ہوا، تمہارے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کے بخشی ہوئی ایک نعمت موجود ہے۔ یہ سن کر سب لوگ جمن چاچا کا منہ دیکھنے لگے۔ جمن چاچا بولیے، ہاں میرے بچوں، ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے طرح طرح کی بیماریاں
ہمیں جھگٹ رہی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ نیم کا درخت جس کی پتیاں، پھول، پھل، چھل، ہر ایک چیز نہ جانے کتنے امراض کا علاج ہے۔ اس بچے کے دانت کا یہ موذی کیڑا بلا اس کے سامنے کہاں ٹھہرے گا۔ یہ کہہ کر جمن چاچا نے نیم کی پتیاں اور تھوڑی سی چھل لے کر پانی میں ابالنے کے لیے کہا، پھر کچھ پتیوں کا لیپ بنا کر بچے کے دانت میں لگا دیا اور اطمینان سے انتظار کرنے لگے۔ پڑوس کے ایک بچے نے پوچھا، جمن چاچا کیا نیم بہت فائدہ مند چیز ہے؟ ہاں بیٹا، نیم کی مسواک کرنے والوں کے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے، منہ کی بیماری نہیں ہوتی اور ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ اس کے پتیوں کو کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، جھجھاگ، خراش، سفید داغ جیسے مہلک میں امراض نہیں ہوتے۔ یہ شوگر کے مرض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ یہ سبق آپ پڑھتے رہو، تب تک خدا حافظ والسلام علیکم۔